بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد انجم اور سعودی عرب کی اہم ترین نیوز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہاں تو دوستو، سعودی عرب میں غیر ملکیوں پر نئے ٹیکس کے خلاف لوگ چلا اٹھے ہیں اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ کم تنخواہوں اور معاشی حالات سے تنگ غیر ملکیوں نے سعودی عرب کو چھوڑنے پر تجدید دینا شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں 1 جولائی سے غیر ملکیوں کے لیے 100 ریال ماہانہ اقامہ تجدید فیس نافذ کر دی گئی ہے۔ سعودی اخبار کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکی شہریوں پر نیا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سعودی عرب میں 1 جولائی سے غیر ملکیوں کے لیے 100 ریال ماہانہ اقامہ تجدید فیس نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی شخص زیر کفالت بچے بیوی کے اقامے کی تجدید کی بھی فیس دینا ہوگی، یعنی جو ان کے زیر کفالت بچے ہیں یا بیوی ہے ان کی بھی 100 ریال مہینے کے لحاظ سے ان کو فیس ادا کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ایک افسوسناک خبر ہے جس میں یمن میں سرکاری افواج کی حمایت کے لیے قائم عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ اتوار کی رات کو ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے شہر جازان پر ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ یہ میزائل آبادی سے دور ایک مقام پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس سے ایک پاکستانی شہری کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہے اور زخم معمولی درجے کے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نئے حملے سے مزید ثابت ہو گیا ہے کہ حوثی باغی عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی جاری رکھنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سعودی شہزادہ ولید بن طلال مصر میں $800 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی شہزادہ ولید بن طلال مصر میں ہوٹلوں کے منصوبوں پر $800 ملین کا سرمایہ لگائیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق بزنس ٹوڈے نے واضح کیا ہے کہ شہزادہ ولید بن طلال مصر میں ہوٹلوں کے منصوبے پر $800 ملین کی سرمایہ کاری کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مصر میں مارکیٹ میں سعودی سرمایہ کاروں کی واپسی کی مہم میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ایک اطلاع کے مطابق شہزادہ ولید بن طلال مصر کے 6 شہروں میں 40,000 مکانات تعمیر کرا کر رہائشی مسائل کے حل میں بھی حصہ لیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی شہزادہ ولید بن طلال پہلے بھی مصر میں 40 ہوٹلوں اور بہت زیادہ سیاحتی مراکز کے پہلے بھی مالک ہیں۔ ہاں تو اس کے بعد عسیر میں ٹریفک حادثات میں 49 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ عسیر ریجن میں ہلال احمد کے ترجمان محمد نے بتایا کہ عسیر میں ایک ہی روڈ پر 4 روز کے دوران پیش آنے والے حادثات سے 49 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں 11 کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ اتوار کو 2 گاڑیوں میں آمنے سامنے سے ٹکر ہونے پر 17 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اس روڈ پر گزشتہ 4 روز کے دوران یہ تیسرا حادثہ تھا۔ سابقہ حادثے میں 28 افراد زخمی اور 4 ہلاک ہوئے تھے۔ ہاں تو دوستو، لاسٹ میں پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ پاکستان اور قبرص نے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم کرنے کے لیے باہمی معاہدے پر دستخط کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق پاکستان اور قبرص میں سفارتی اور آفیشنل پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قبرص کے ساتھ مختلف شعبوں میں کئی مزید معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور قبرص نے 2 طرفہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ دونوں طرف سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کا عکاسی ہے۔ ہائی کمشنر آفتاب احمد کھوکھر اور قبرص کے قائم مقام سیکرٹری نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ویزے کی شرط ختم ہونے سے پاکستان اور قبرص کے درمیان سفارتکاروں اور حکومتی عہدیداروں کے آنے جانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔